السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بنی اسرائیل کی مسلسل نافرمانیوں کا ذکر ہے، اور نبی علیہ السلام نے جیسا کہ فرمایا تھا مسلمانوں کو کہ بالکل تم ضرور انہی کی پیروی کرو گے، انہی کے طریقے پر چلو گے، اور بالکل وہ ماحول سامنے آ گیا ہمارے، اور نبی علیہ السلام کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ ان آیات کی روشنی میں ذرا اپنی اس قوم کا جائزہ لیں۔ فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنیٰ درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ تو ایسا ماحول بنا دیا گیا تھا ان کی اس ضرورت کے تحت ایک بستی کے اوپر کافروں مشرکوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، اور بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے ابھارا جا رہا تھا، لیکن وہ انتہائی کمزور پڑ گئے تھے، اور بتایا گیا کہ یہ چیزیں اگر تم کھانی ہے تو اس شہر کے اندر تم داخل ہو جاؤ۔ لیکن وہ بالکل ڈھیر ہو گئے، ان کی جرت ہی نہیں تھی، کہنے لگے کہ وہاں تو بڑے بڑے وہ جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو بالکل دیکھیے آج بھی ماحول ایسا ہی ہے کہ ہمارے پاس اندازہ لگائیے ایٹمی قوت سے آگے کیا چیز ہو سکتی ہے۔ فوجی دستے ہیں، کمانڈوز دستے ہیں، اور میزائل ٹیکنالوجی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جرت نہیں پڑ رہی ہے کہ اگر ان کو کہا جائے ہندوؤں کے اوپر حملہ کرو، ذرا انڈیا کے اوپر حملہ کرو، اور مائیں اور بہنیں جو تمہاری چیخ رہی ہیں وہاں فریادیں کر رہی ہیں کشمیر کے اندر، یا کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کرو، یا فلسطین کی کیا حال ہے وہاں کے رخ کرو، تو بالکل ان کے چہرے کے اوپر زردی چھا جائے گی، پیلے ہو جائیں گے، اور ان کے پسینے چھوٹنے شروع ہو۔ کیا کہہ دیا گیا، بالکل دیکھیے ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی بات پوری ہو رہی ہے۔ فرمایا آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت اور خواری اور پستی اور بدحالی ان پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کے ایات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا، اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے، یعنی شریعت سے اس طرح بھاگتے تھے۔ بالکل وہی معاملہ آج ان مسلمانوں کا ہے، اور آج بھی اگر کوئی پیغمبروں والی دعوت توحید ان کے سامنے پیش کرے تو پرچے کٹ جاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ گستاخ رسول کے فتوے لگاتے ہیں ان کے علماء، اور ان کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ بالکل اگر کسی کو ذرا برابری اس میں شک ہو تو یہ کام کر کے دیکھے۔ فرمایا یقین جانو کہ نبی عربی کے ماننے والے ہوں، یا یہودی، عیسائی ہوں، یا صابی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ دیکھیے بالکل وہی انداز ہر جگہ۔ وہ بھی اسی طرح کہنا شروع ہو گئے تھے یہود و نصارہ کے پاس، صرف ہم چہتے ہیں، ہم لاڈلے ہیں، ہم بالکل جنت تو صرف ہمارے لیے ہے، اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم جانا بھی پڑ گیا تو ایک دن سا تھوڑا سا حصہ، اس کے بعد پھر ہمیں نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ اور بالکل یہی معاملہ جن کا ہو گیا ہے۔ اور جس طرح یہاں بتایا گیا کہ یہ جتنی جو بھی ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، صابی ہو، یہ معاملہ وہاں جو ہے نا قومیت کے اوپر یا علاقے کے اوپر نہیں ہونا ہے، مکی ہو یا مدنی ہو، وہاں تو ایمان اور عمل صالح ہے۔ ایمان جب تک نہیں لاؤ گے، ایمان خالص نہیں کرو گے، تو ایمان جب لائے گا تو ظاہری بات ہے وہ یہودیت چھوڑے گا، عیسائیت چھوڑے گا، صابیت چھوڑے گا، بریلویت چھوڑے گا، دیوبندیت، اہل حدیثیت، صوفیت چھوڑے گا، تب ایمان لائے گا نا۔ تو ان کے ساتھ بھی لٹکا رہے گا تو یا علی مدد بھی چل رہا ہے، یا رسول مدد بھی چل رہا ہے، 11ویں بھی چل رہی ہے، تو ایمان کہاں سے آ گیا؟ تو آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ایمان خالص کے اوپر ہے، تب عمل صالح قابل قبول ہوں گے۔ فرمایا یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا، اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش اختیار کرو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ تو دیکھیے عہد و پیمان توڑنا، وعدہ خلافیاں کرنا، یہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا۔ بالکل اس قوم کے اندر بھی وہ چیزیں آ گئیں۔
عہد و پیمان کرتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر مذاق اڑاتے ہیں، پھر انداز ذرا بھی ان کو احساس نہیں اس چیز کا۔ فرمایا پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ بتائیے اس انجام سے آج کون عبرت لے رہا ہے؟ وہی کام کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کرتے تھے۔ جس طرح انہوں نے تالاب بنا کے پہلے ہفتے والے دن مچھلیاں مار ڈالی اور اتوار والے دن پکڑی، اور ان کے علماء نے جب فتوے دیے اور سمجھتے رہے کہ اللہ کے جو حکم ہے اس کی نافرمانی نہیں ہو رہی ہے، بالکل یہی معاملہ ہوا ہے ان کا۔ کس طریقے سے ہیلے بہانوں کے ساتھ رشوت کو، سود کو، شرک کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا تو شرک نہیں ہے نا جی، مقبول بندوں کو پکارنا تو شرک نہیں ہے نا۔ نبی کو سجدہ کرے تو شرک کہاں سے آ گیا؟ اندازہ لگائیے۔ اور بے حق فلاں، بے حرمت فلاں کیسے شرک ہو گیا جی؟ تو اس طرح ہیلے بانے بنا کے شرک کا جواز فراہم کر رہے ہیں، تھپکی دے رہے ہیں اس مشرک قوم کو کہ میاں لگے رہو۔ جمہوریت کے مشرکانہ نظام کو بھی یہ شرک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سراج الحق جیسے آدمی، اندازہ لگائیے، مودودی جیسے آدمی اس میں کود پڑے، خادم حسین رضوی جیسے، حافظ سعید جیسے آدمی، اندازہ لگائیے جمہوریت کے مشرکانہ بت کو بت سمجھتے ہی نہیں ہیں، شرک سمجھتے ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ جب شرک ہی نہیں سمجھو گے تم توبہ کب کرو گے؟ فرمایا پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار اور پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والوں کے نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جہلوں کسی باتیں کروں۔ یعنی دین ایک سنجیدہ معاملہ ہوتا ہے، یہاں کوئی کھیل تماشا نہیں لگا ہوا ہے۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے یعنی اس کی فوراً تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کو جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ۔ دیکھیں کس قدر نافرمان تھے۔ صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہم اس کی تعین میں کچھ شک میں پڑ گئے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہ لی جاتی، نہ زمین جوتی جائے، نہ پانی کھینچتی ہو، صحیح سالم بے داغ۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے بالکل ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ بالکل انگلی رکھ دی گئی اس گائے کے اوپر، اصل میں جس کی پوجا کرتے تھے، جو ان کے دماغوں کے اندر گئی ہوئی تھی وہ نکل نہیں رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے اس طرح نکالا۔ آج کے دور میں اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے دی جا سکتی ہے کہ اس قوم کے سامنے اگر اس طرح کی کوئی بات آئے، کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے اور صرف ان کو کہہ دیا جائے کہ بس تم مزار گراؤ پھر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ایک دم کہیں گے مزار، پھر چونکہ گرانا ہے، پھر اس کے بعد پوچھیں گے ذرا تھوڑی سی تفصیل بتائیے کون سا گرائیں، چونکہ بے شمار مزار ہیں، کچھ کی کم اہمیت ہے، کچھ کی زیادہ اہمیت ہے، کوئی دلوں میں ہے کوئی دماغوں میں ہے، تو کس کو گرائیں جی؟ تو کچھ تھوڑی سی تفصیل بنائیں کس علاقے کا، چلو نشانیاں بتا دیں تاکہ پتہ چل جائے۔ تو ان کو کہا جائے کہ یہ مزار جو ہے یہ یعنی گلف کے علاقے میں ہے، یا یہ جتنے یہ عرب علاقے ہیں ان کے اندر ہے۔ تو پھر اور چیز ہوئے یہ تو معاملہ ذرا اور ادھر جاتا جا رہا ہے، یہ صحیح صحیح بتائیں جی وہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کس ملک میں ہو۔ چلو اتنے بڑے ممالک ہیں، کتنے ممالک ہیں گلف کے، کوئی ایک بتا دے، بتایا جائے سعودی عرب میں ہے، پھر وہ چیخ پڑے اور پھر کہیں اچھا نہیں یہ بتائیں اس کا رنگ کیسا، بس رنگ بتا دے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا۔ بالکل جس طرح وہ گائے کا ان کی رنگ کسی انہیں پتہ چل گیا کہ رنگ کیسا ہونا چاہیے، تو پھر بتا دیا جائے۔ اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بالکل شاید وہ نیلا کہہ دیا جائے یا شاید جو جامنو کہہ دیا جائے، نہیں کہا جائے ہرا ہے، بس پھر تو اسی طرح ان کے دماغوں کے اندر چوٹ پڑی ہے جس طرح ان مشرکین کے دماغوں کے اوپر چوٹ پڑی تھی کہ دیکھو یہ
بالکل اسی طرح اسی روش پر چل پڑے ہیں، اندازہ لگائیے ان کے شرک اور بالکل اسی طرح کے ہیں۔ تو یہ دیکھیے تو اس طریقے سے وہ کام کرنے والے نہیں تھے، بڑی مشکل سے چونکہ انہوں نے یہ دل پر پتھر رکھ کے اس معبود کو گرایا، توڑا، ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یہ تو پھنس گئے تھے تب ان کو کرنا پڑا۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، یعنی مارو، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے یہ بھی ایک بڑا زبردست واقعہ تھا، ایک قتل ہو گیا اور اس کا مقتول کا جو بھتیجا تھا وہ سب سے زیادہ رو رہا تھا، سب سے زیادہ چیخو پکار لگے تھے، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب کیسے پتہ چلے جی؟ اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ جب اس مردے کو زندہ کیا گیا تو اس نے اسی پر انگلی رکھی کہ اس بے ایمان نے مارا تھا۔ تو یہ ہوتا ہے چور مچائے شور۔ آج ہمارے ہاں بھی جو سب سے زیادہ اللہ کے دشمنوں باغی ہیں وہ حمایت میں آئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ دین کے اوپر ہیں، اور جو اصلی مومن ہیں اور ایک ایک شرک کا رد کر رہے ہیں ان کو یہ باغی، انتشاری اور گستاخی رسول کے فتوے لگاتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، بالکل الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یہ ماحول بن گیا ہے۔ اور سب سے بڑا مشکل مسئلہ یہی ہے کہ یہ جو طاغوت قسم کے لوگ ہیں یہ پگڑی باندھ کر آئے ہیں، اور یہ جو ہے کورس کر کے آئے ہیں، عربی سیکھ کے آئے ہیں اور مفتی اور علامہ بن کے آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کو بالکل باہر نکال دیا ہے۔ بالکل جو یہ چھپائے ہوئے تھے بالکل باہر آ گیا کہ حضرت صاحب خود شرک میں مبتلا ہے، خود کفر کے فتوے لگاتے ہیں دوسروں کو اور کہتے ہیں تکفیری نہ بنو۔ اندازہ لگائیے، خود لگاتے ہیں۔ تو یہ انداز ہے ان کو ہوش نہیں ہے۔ فرمایا مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، کوئی پھٹ جاتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرز کر گر بھی جاتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم توقع رکھتے ہو یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ یہ بڑی دکھتی رگ ہے۔ آج بھی جو ایمان کی طرف آ بھی گئے ہیں، سمجھ بھی گئے ہیں، تو ان کو گویا یہ آیتیں ان کی دماغ کو کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ ان سے امید رکھتے ہو، ان مفتیوں سے، ان علاموں سے، ان پیروں سے، ان مولویوں سے، ان سے یہ امید رکھتے ہو کہ تمہیں سیدھی راہ دکھائیں گے اور یہ ایمان لے آئیں گے؟ سیدھی سادہ بات جو چند لمحوں میں کہی جا سکتی ہے اس کے لیے گھنٹوں کی تقریریں کرتے ہیں گھما پھرا کے، تو ان سے یہ امید رکھتے ہو؟ فرمایا حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سوچ سمجھ کر دانستہ اس میں تعریف کی، دانستہ۔ تو بتایا کہ جب یہ ایمانداروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہو گئے ہیں، پاگل ہو گئے ہیں اور مبہوت الحواس ہو گئے۔ اس انداز ایسے ایسے فتوے نکلتے ہیں ان کے منہ سے۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں، اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں اللہ ان کی سب باتوں کو خبر ہے؟ ان میں ایک گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے ہی نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور رجوعوں کے لیے بیٹھے اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کریں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرے گا، یا یہ بات ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جس کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے اس کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ یہ بھی جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے اور دوزخ میں ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ بالکل جو بھی شرک اور کفر لے کر آئے گا، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، سجدہ تعظیمی کا شرک ہو، اور بے حرمتے بے حق فلاں کے صدقے دعا مانگنے کا شرک ہو، گنبد کا شرک ہو،
اور قبر پرستی کا شرک ہو، مورتی کا پوجنے والا ہو، تصویر کا پوجنے والا ہو، جس مسلک سے بھی ہو، بریلویت کا پجاری ہو، دیوبندیت کا پجاری ہو، اہل حدیثیت کا، صوفی ازم کا، یا اپنے نفس کا پجاری ہو، بالکل وہ جہنم کے اندر جائے گا اور بالکل وہاں جلے گا، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، کسی ایک شرک کی بھی معافی نہیں۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دیکھا بار بار گما پھرے، وہ یہ دین ہی یہی ہے، ایمان خالص ہے، ذرہ برابر اگر تم نے اس کے اندر شرک کی ملاوٹ کی، تم شرک کو نہ مانو، تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ شرک ہے، شرک ہے، تو اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں آگ کے اندر رہنا پڑے گا۔ فرمایا یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، صلاۃ قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا اور تم خود اس پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے لوگوں کو بے گھر کرتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تمہارے لیے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کریں ان کی کیا سزا ہے اس کے سوا کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید تر عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ یہ بات آج پوری امت مسلمہ کے اوپر فٹ آ رہی ہے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہیں، کچھ حصے کو نہیں مانتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کے اوپر ذلت اور خواری چھا گئی ہے۔ کتنی باتیں ہیں جو نہیں مانتے ہیں اور کتنی باتیں جن کو مانتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح کچھ شرک کو ماننا اور کچھ شرک کو نہ ماننا، تو یہ بالکل جو ہے یہ بے دینی ہے، اس کی سزا بڑی سخت ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف یعنی کمی ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد ملے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا، روح القدس سے اس کی مدد کی یعنی جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار یعنی لعنت پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ایمان لاتے ہیں۔ یہ وہ مسئلہ اللہ کے بندو، یہ شرک انسان کی مت مار دیتا ہے، باولا کر دیتا ہے، بوکھلا جاتا ہے۔ ایک شرک بھی اگر کسی کے اندر آ گیا پھر اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، بوکھلا جاتا ہے۔ جس طرح بوکھلائے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں گروپوں کے اندر، جب بھی کفر و شرک کے اوپر چوٹ ماری جاتی ہے بوکھلا کر اس کے بعد حواس باختہ ہو جاتے ہیں اور پھر اپنے شرک کے اوپر ڈٹے رہتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ اللہ کی لعنت ہے جو ان کے اوپر پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا اور جب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ان منکرین پر، کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کو تسلی حاصل کرتے ہیں، یعنی تسلیاں دے رہے ہیں اپنے آپ کو، لیکن بالکل کسی اصل کے اوپر بھی نہیں ہے کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے کی صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ انگلی رکھ رہا ہے ان کی مرضوں کے اوپر، یہ ضد اور درمی ہے، حسد کی آگ میں جل رہے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت آج دوبارہ کیوں شروع ہو گئی ہے، ایمان خالص اور اسی انداز سے کیوں شروع ہو گئی ہے۔ اس ابلیس کے چیلوں کے اندر ایسی آگ مچلتی ہے، اس لیے مومنوں کو کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، کبھی گستاخی رسول کے فتوے لگاتے ہیں، کبھی باغی اور انتشاری کہتے ہیں، جو مرضی کہو، اس سے زیادہ کہو، اب تمہاری جنگ ہمارے ساتھ نہیں ہے، یاد رکھنا تمہاری جنگ ایمان خالص کے ساتھ ہے، توحید کے ساتھ ہے، وہ اللہ نپٹ لے گا اور اپنے بندوں کا وہ محافظ ہے، اپنے بندوں کی عزت کا محافظ ہے، اور تمہارے فریب کو وہ زیادہ دیر چلنے نہیں دے گا۔
فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے، یعنی اتری ہے ہمارے اوپر۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں۔ بس دائرہ لگا دیا انہوں نے، اس کے باہر کوئی چیز وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی یہ دعوت بالکل حق ہے، اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہی ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا ان سے کہو اگر اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے یہاں آئی تھی، تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں جنہیں آئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آئے، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ ان کی پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھا، بچڑے کو معبود بنا بیٹھا۔ بالکل یہ آج کل کے ماحول کے اوپر ہے کہ ان مسلمانوں نے اپنے اپنے معبود بنائے ہیں، فرقے بنائے ہیں، مسلک بنائے ہیں، کوئی گنبد کا پجاری ہے، کوئی مزار شریف کا پجاری ہے، کوئی پیر صاحب کی پنڈلیاں دبا رہا ہے، سب نے اپنے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ کوئی یوسف علیہ السلام کو سجدہ ثابت کر رہا ہے، کوئی نبی علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے، نوروں میں نور اللہ کا عقیدہ، کوئی ان کی نظر و نیاز کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے دے رہا ہے، کوئی گنبد کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، کوئی بحق فلاں بے حرمت فلاں کے فتوے دے رہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ تو اس طرح سارے کہیں نہ کہیں لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے گویا سامری ہیں، جو بھی شرک گڑتا ہے وہ سامری کی طرح ہوتا ہے، بڑا چالاک و شاطر ہوتا ہے۔ فرمایا پھر ذرا اس میثاق یعنی عہد و پیمان کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ یہ ہوا تھا، ایسا لگتا ہے کسی موقع کے اوپر جو عہد و پیمان لیا گیا تھا، انہوں نے جب کہا کہ مانیں گے نہیں تو ایسا پہاڑ گویا اللہ نے ان کے اوپر گرانے کے لیے اوپر کر دیا تھا، ایک دم جب چیخے مانیں گے اس انداز سے۔ تو یہ ذکر ہے اس کا۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کی بچھڑا ہی بسا ہوا تھا، بچھڑا اندر چلا گیا تھا، جس طرح ان مسلمانوں کے اندر یہ گنبد چلے گئے، ہندوؤں کے اندر چلے گئے ہیں، وہ مورتیاں چلی گئی ہیں، سکھوں کے اندر یہ اپنے بابے چلے گئے، وہ بھی قبر کو پجاری ہیں، گردوارے چلے گئے ہیں، اور ان مسلمانوں کے اندر یہ گنبد اور مزار چلے گئے ہیں، پیر صاحب چلے گئے ہیں، بابے چلے گئے ہیں، تعویذ گنڈے چلے گئے ہیں، جمہوریت چلی گئی ان کے دماغوں کے اندر، وہ اس کے اندر سے نکل ہی نہیں رہی ہے، بالکل پوری طرح وہ بات نبی علیہ السلام کی پوری ہو گئی۔ تو یہ نہیں بتایا کہ بچڑا تمہارے اندر بسا ہو، کہو تم مومن ہو، تو یہ عجیب ایمان ہے، ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دے، وہ مومن ہو تمہارے دماغ کے اندر یہ شرک اور کفر شرک ہی نہیں ہے، بے حق فلاں بے حرمت فلاں، گنبد شرک نہیں ہے جی، مورتی شرک نہیں ہے جی، تصویر لگی ہوئی ہے یہ تو بتاؤ، یہ جو 12 ربیع الاول کو یہ گھماتے ہیں اس ٹرالی کے اوپر اور بڑے بڑے ٹریلوں کے اوپر، ایک کے اوپر بیت اللہ کی وہ تمثیل بنی ہوتی ہے پوری طرح، اس کی وہ ماڈل بنا ہوتا ہے، دوسرے ٹریلے کے اوپر گنبد بنا ہوتا ہے۔ تو بتاؤ کیا یہ ذرا توہین کر کے دیکھنا نا وہاں، کہنا میں نے اس گنبد کی ہے، میں نے نبی علیہ السلام کی تو نہیں کی ہے، تو وہ اس کو پوجتے ہیں، ان کا معبود ہے، اس کی توہین کرو گے تو بس پھر تم نہیں یا وہ نہیں، گستاخ رسول کے فتوے لگیں گے، پرچے کٹ جائیں گے، حکومت کا قانون حرکت میں آ جائے گا، عوام جلوس نکال کر آپ کی طرف آئے گی۔ کہتے ہیں پوجا کہاں ہو رہی ہے؟ پوجا تو کوئی نہیں ہو رہی۔ اچھا آنکھیں کھولو نا مومن صاحب، ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یہ نہیں پھر آگے بڑھو نا، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کی دعوت دو، گلیوں بازاروں میں ذرا آؤ، کبھی آئے ہو؟ جس طرح یہ مسلمان دعوت دے رہے ہیں، نبی علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے ماننے والے امتی قیامت تک یہ انداز اختیار کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے یہ سنت اس انداز سے تازہ ہوئی اس آخری دور کے اندر، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے بازاروں میں بسوں میں دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، رد شرک کرتے تھے، پھر ماریں بھی پڑتی تھی، اور ان کے ساتھی بھی اسی طریقے سے کر رہے ہیں۔ تو اب یہ دعوت جب اصلی انداز میں سامنے آ رہی ہے تو ان طاغوت کے پجاریوں، ان سامریوں کے دماغوں کے اوپر تھوڑے برس رہے ہیں اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، بالکل اس دعوت کو برداشت نہیں کرتے، بجائے اس کے ساتھ دیں، ساتھ دیں۔ کون سی ایسی بات ہے، کتنی سادہ بات ہے، اندازہ لگائیے۔ تو اللہ اکیلا ہے، مالک اکیلا ہے، اس کے ساتھ یہ شریک نہ کرو، کوئی بھی شرک نہیں ہے، کوئی واسطے وسیلے نہیں، کوئی بے حق بے حرمتیں نہیں، کوئی تعویذ گنڈا نہیں، کوئی جمہوریت کا مشرکانہ نظام نہیں، کوئی چیز اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ بتاؤ اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ دشمن بن کر اٹھے ہو بے ایمانو؟ اور میں یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں سے جو کما کر انہوں نے آگے بھیج دیا ہے، یعنی ان کی کرتوت جو جا چکے ہیں، اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔
اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے، تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، تاکہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں کر سکتی۔ جیسے کچھ ہم آج یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو اس انداز سے بتایا گیا کہ حضرت صاحب کتنا جی لو گے، مولانا صاحب، مفتی صاحب، آخر مرنا 100 سال کے بعد، کروڑ سال بھی اگر تم جی لو اسی طرح ایمان کی مخالفت کرتے رہو، آخر مرنے کے بعد پھر تم اس آگ میں جاؤ گے، وہ تو جانا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ وہ بچے گا وہ جو خالص توبہ کرے گا، ایمان لائے گا، ایک ایک شرک سے توبہ کرے گا، مسلک پرستی سے توبہ کرے گا، پھر سچوں کا ساتھ دے گا۔ یہ بھی بہت ضروری یاد رکھیے، اگر سچوں کا ساتھ نہیں دیتے ہو، درمیان میں تماشا دیکھ رہے ہو، تم انہی کے ساتھ سمجھ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔